کا ہے اظہار سیدھی بات، روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس پر تبصرہ ہوگا اور تفصیلات ہوں گی۔ میں بتاؤں گا کہ کس طرح ترکی اس وقت میڈ ان ترکی کے اشیاء میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لگاتار جو ہے وہ ہیلتھ ریسرچ سینٹر کے بارے میں بات کریں یا دیگر چیزوں میں اس کی کچھ تصویریں آئی ہیں، میں دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اٹلی میں اس وقت جو ہے احتجاجات چل رہے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا، گورکشا کی بات کرنے والوں کو دکھاؤں گا کہ کس طرح گائے اس وقت پانی میں بہہ رہے ہیں لیکن وہاں ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ جو لوگ انسانوں کو مار دیتے ہیں گورکشا کے نام پر، ان لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے۔ میں کچھ اور بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، الگ الگ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی خبریں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، ان ویڈیوز کو شیئر کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا اعلان آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ہمارے ایک سیدھی بات کے ناظر ہیں، ان کی والدہ اس وقت سخت بیمار ہیں، حیدرآباد کے اپولو ہاسپٹل میں جو ہے اس وقت زیر علاج ہیں، کورونا متاثرہ ہیں۔ ان کو پلازما کی ضرورت ہے، کسی بھی بلڈ کا پلازما چل سکتا ہے۔ اگر حیدرآباد میں کوئی پلازما اپنا ڈونیٹ کرنے والے ہیں تو برائے مہربانی ان کے فرزند کا نمبر ہمیں دیا گیا ہے 9948880846۔ اس پر آپ لوگ رابطہ کریں۔ اگر حیدرآباد میں کوئی ہے جو پلازما ڈونیٹ کر کے اس خاتون کو جو ہے بچایا جا سکتا ہے تو آپ ضرور کوشش کریں جو حیدرآباد میں لوگ ہیں۔ کوئی بھی بلڈ گروپ چل سکتا ہے پلازما کے لیے، اس طرح کہ ان کے فرزند نے جو ہے اپیل کرنے کے لیے کہی ہے۔ سیدھی بات کے ناظر بھی ہیں اور چاہنے والے ہیں تو سوچا کہ آپ کو اعلان کر دوں۔ نمبر اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر نمبر سمجھ لیں کہ 9948808546۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ویڈیو دکھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، جو لوگ گورکشا کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے۔ گائے کے نام پر نہ جانے کتنے لوگوں کو مار ڈالا، کسی کا بھی گوشت ہوتا تو شک کر کے جو ہے لوگوں کو مار ڈالا، پولیسوں کو مار ڈالا، پوری بستیاں جلانے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ سیلاب کے ریلے میں کتنی گائیں ہیں جو بہہ کر کے چلی جا رہی ہیں اور فوت ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں۔ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب ان گورکشا دل جو مختلف علاقوں میں بنے ہیں ان سے سوال کیجئے گا کہ بھائی اتنی گائے اس طرح بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سیلاب میں، ریلے میں، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی بچانے والا بھی نہیں، کوئی اس سلسلے میں بات کرنے والا بھی نہیں، تو اب کس کی جان لیں گے؟ پانی کا تو جان نہیں لے سکتے، یہ تو ایک آفتی سیلاب ہے۔ تو گورکشا والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے سیلاب میں نہ جانے کتنے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کے پیچھے کتنے نہ جانے کتنے بیل اس وقت بہتے ہوئے جانور جا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ اور یہ سب جو ہے ایک تو ضلع انتظامیہ کی کوتاہی ہوتی ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ گورکشا والوں کو اس وقت افسوس ہو کر کہ ان کو بچانے کے لیے کود جانا چاہیے تھا اس سیلاب کی اس بہاؤ میں، لیکن کوئی گورکشا کا دل یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس سے ان کی ذہنی بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرانس سے ایک تصویر آ رہی ہے اس وقت، اس کی تفصیلات نہیں آئی، بتایا جا رہا ہے کہ ایک علاقے کی مسجد کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ تصویر ترکی کے ایک ذرائع کے حوالے سے ہمیں موصول ہوئی ہے، کس علاقے کی ہے، کہاں ہوئی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن ترکی کے ایک ذرائع نے اس کو شائع کرتے ہوئے لگایا ہے کہ فرانس میں کس طرح اسلاموفوبیا پھیلتا جا رہا ہے اور لگاتار یہاں مساجد کو نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں شرپسندوں کی جانب سے، غنڈوں اور دہشت گردوں کی جانب سے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اب یہاں یہ تازہ تصویر آئی ہے ایک مسجد کے اندرونی حصے کی جہاں پر ساری چیزیں جلا کر کے راکھ کر دی گئی ہیں۔ مسجد کس علاقے کی کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن تازہ تصویر آئی ہے، شام تک شاید اس سلسلے میں مزید تفصیلات آئیں۔ ترکی کے ایک اخبار کے حوالے سے یہ خبر ہم تک موصول ہوئی ہے، فرانس کے ایک علاقے کی ہے۔
آئیے ناظرین ترکی لے چلتا ہوں میں آپ کو. ترکی کی کچھ الگ الگ تصویریں آئی ہیں. صدر رجب طیب اردوغان کوچیلی یونیورسٹی ہیلتھ ریسرچ سینٹر میں طبی سہولیات کا معائنہ کرنے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں. کورونا بحران کے دوران ایک افتتاحی تقریب میں صدر رجب طیب اردوغان نے صاف طور پر کہا کہ ہر شہری کو اعلیٰ معیار کی صحت کی سہولیات فراہم کی، بلکہ اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بھی مضبوط بنایا اور نئی سرمایہ کاری کرتے ہوئے ہر طرح سے ہم نے کوشش کی کہ طبی میدان میں آگے بڑھے اور اپنے ملک کو خود مختار بنائیں. یہ کوچیلی یونیورسٹی کی ہیلتھ ریسرچ سینٹر ہے جو کورونا وبا کے دوران مزید نئے آلات کے ساتھ آراستہ کر کے اس مرتبہ ترکی نے طبی دنیا میں ایک اور قدم آگے بڑھایا ہے. ترکی کورونا وائرس کے مختلف ویکسین کے 8 اور مختلف ادویات کی تیاری کے لیے 10 پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے اس وقت. ناظرین 2 ویکسین کے جانوروں پر ٹرائل مکمل ہو گئے ہیں. ان میں سے ایک کی کلیئرنس کے بعد انسانوں پر کلینکل تجربے کے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا اور کیا گیا ہے. اس بات کے خود صدر رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا اس وقت. WHO کے مطابق ترکی امریکہ اور چین کے بعد مقامی طور پر ویکسین تیار کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے. اس بات کی اطلاع خود صدر رجب طیب اردوغان نے دیا ہے. ترکی نے حکومتی اداروں، پرائیویٹ سیکٹرز اور یونیورسٹیوں کے باہمی تعاون سے کورونا ویکسین اور ادویات کی تیاری میں قابل قدر کام کیا ہے. اس بات کی اطلاع ترکی کی جانب سے دیا گیا ہے. تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی ایک شعبے میں مرحلہ وار آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے. کورونا کی اس وبا میں اور لاک ڈاؤن کی اس وبا میں بھی وہ اپنے ترقیات کو نہیں روکا. جو سلسلہ چلا تھا اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوا چل رہا ہے ترکی، جو الگ الگ شعبہ جات میں ترقیات کرتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ترکی سے آنے والی اس کو بھی دیکھیں، یہ بھی تصویر آئی ہے جس میں صدر رجب طیب اردوغان ایکسویٹر مشین کو چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دراصل یہ ایکسویٹر مشین کا معائنہ کر رہے ہیں. یہ میڈ ان ترکی ہے، صاف طور پر میڈ ان میں بنایا گیا ہوا ہے. اس گیزے کیمپس میں تیار کیا گیا. صدر اردوغان نے یہاں کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹو بی ٹیک کونسل ترکی کے نئے سینٹر کا افتتاح بھی انہوں نے کیا اور کہا کہ یہاں سے اب الگ الگ طرح کی نئی قسم کی گاڑیاں بنیں گی جو میڈ ان ترکی ہوگی اور دنیا بھر میں فراہم کر دی جائیں گی. تو اس طرح ترکی سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ریسرچ کونسل کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ جات میں ترقی کرتا جا رہا ہے. یہ ترکی کی جانب سے الگ الگ انداز میں پیش کی جانے والی وہ شعبہ جات کی ترقیات ہیں جو الگ الگ قسم سے نکل کر کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان تصاویر سے، ان تمام چیزوں سے کہ ترکی کس طرح الگ الگ شعبہ جات میں اس وقت ترقی کرتا جا رہا ہے اور بالخصوص میڈ ان ترکی کو پوری دنیا میں اس وقت وہ روشناس کرا کر کے اپنی ایک شناخت بنانا چاہتا ہے. ناظرین اس کے علاوہ لبنان کے لوگ بھی خوش ہیں. لبنان میں جو حادثہ پیش آیا بیروت میں وہ دل دہلا دینے والا تھا. اس میں سب سے پہلا اگر کوئی مدد کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہ ترکی تھا. تو ترکی کے ان لوگوں سے کس طرح یہ لوگ خوش ہیں، یہ تصویریں آپ کو بیان کر سکتی ہیں. یہ لبنان کے وہ لوگ ہیں جب یہاں ترکی کا ایک وفد پہنچا تو ان کا کس طرح استقبال کیا گیا اور ان کے آنے کے لے کر کے کس طرح ان کے جھنڈے لے کر کے کہا گیا کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، اس طرح کے نعرے لگائے گئے. یہ بیروت سے آئی ہوئی تازہ تصویریں ہیں. اور اس کے علاوہ ترکی سے پہنچے ہوئے ترکی کے راحت رسانی میں کام کرنے والے لوگ کس طرح سے لوگوں کو پیکیجز پہنچا رہے ہیں بیروت کے الگ الگ علاقوں میں، اس کی بھی تصویریں آئی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت لبنان میں کس طرح ترکی اپنا امدادی کام جاری رکھے ہوئے ہے. بہرکیف ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. ایک ویڈیو میں اس وقت بہار سے آئی ہوئی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں ایک BJP منسٹر کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں. اس وقت بہار میں جو سیلاب کے علاقے ہیں وہاں کے لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں، بالخصوص یہاں کی حکومت کے نمائندوں، وہاں کے لیڈران کو لے کر کے، اس لیے کہ کسی بھی طرح کی بنیادی سہولیات یہاں کے لوگوں کو جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو نہیں دی جا رہی ہیں. اسی بات کو لے کر کے ناراض تھے. اس بیچ میں ایک BJP منسٹر وہاں پہنچے تو دیکھے کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح لوگ ناراض آئے اور کرسیاں اٹھا کر کے پٹک کر کے اپنی غصے کا اظہار کیا ہے. یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. یہ ہے BJP منسٹر کا حال جنہوں نے یہاں کے فلڈ ایریا میں جا کر کے نام نہاد معائنہ کرنے کی کوشش کی تو ان کی ناراض عوام نے یہ درگت بنا دی ہے. ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اسپین میں بادشاہت ختم کرنے کے لیے اس وقت عوامی احتجاج جاری ہو چکا ہے. اسپین کے سابق بادشاہ
جوین کارلوس پر کرپشن الزامات کے بعد عوامی احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسپین کے سابق بادشاہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ انہوں نے کہاں پناہ لی ہے، لیکن اس وقت جو ہے بادشاہ جوین کارلوس پر جو ہے کرپشن الزامات لگنے کی وجہ سے اسپین کے لوگ لگاتار اس وقت جو ہے راستے میں اتر کر احتجاج کر رہے ہیں اور جو ہے مسلسل ان کا غصہ نظر آتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ناظرین، آئیے، سعودی عرب کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ جی ہاں، کورونا وائرس نے تیل پر مبنی معیشتوں کو بڑا جھٹکا دینا شروع کر دیا۔ سعودی عرب کی شان سمجھی جانے والی سرکاری تیل کمپنی آرامکو کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آرامکو کی کمائی میں اس سال کی دوسری سہ ماہی میں 73% گراوٹ درج کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آرامکو دنیا کی سب سے بڑی خام تیل پیدا کرنے والی کمپنی ہے، جس پر کورونا وبا کے سبب دنیا بھر میں نافذ لاک ڈاؤن کا اثر نظر آنے لگا ہے۔ گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق کمپنی کو اس سال $75 ارب منافع کے طور پر ادا کرنا پڑا۔ کمپنی کے CEO امین نصیر نے کہا کہ عالمی بازار میں تیل کی صورتحال بہتر رہی ہے، لیکن عالمی بازار میں تیل کی مانگ ابھی بھی کم بنی ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کی انفیکشن کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن، سفری پابندیاں نافذ ہیں، جس کا براہ راست طور پر اثر تیل کی مانگ پر پڑا ہے۔ دنیا میں تیل کی کھپت کم ہو رہی ہے، اس وجہ سے تیل کی قیمتیں 2 دہائی کی نچلی سطح پر پہنچ گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سعودی عرب کو اس وقت سب سے بڑی یہاں کی سرکاری کمپنی ہے، 73% اس کے منافع میں کمی آئی ہے۔ ناظرین، یوپی پولیس ایک مرتبہ پھر جو ہے سوالات کے گھیرے میں آ گئی ہے، اور ویسے بھی یہاں کی پولیس بدنام ہے۔ اتر پردیش کے جالون میں پولیس انسپیکٹر کے ذریعے مبینہ پٹائی کے بعد ایک 22 سالہ خاتون نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ نیارام نگر علاقے کا ہے۔ متاثرہ نشو چودھری ہفتے کے روز اپنے گھر پر پھانسی کے پھندے سے لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ اہل خانہ فوری اسپتال لے کر گئے، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ نشو کی فیملی کے مطابق جمعہ کی دوپہر کو بدلاؤ چوک مارکیٹ گئی تھی۔ کچھ دکانداروں نے متاثرہ ان کے 2 دوستوں پر پاسپورٹ چوری کرنے کا الزام عائد کیا۔ موقع پر پولیس کو بلایا گیا، انہیں انسپیکٹر یوگیش پاٹھک کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس تینوں کو کوتوالی پولیس اسٹیشن لے کر گئی اور پوچھ تاچھ کیے جانے کے بعد انہیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ نشو کی فیملی کا کہنا ہے کہ تھانے میں یوگیش پاٹھک نے نشو کی پٹائی کی۔ ہفتے کو اسے پولیس نے دوبارہ کوتوالی میں حاضری لگانے کو کہا تھا، جسے لے کر وہ پریشان تھی۔ گھر کے ایک رکن نے کہا انسپیکٹر کے ذریعے پیٹے جانے کے بعد سے وہ بہت پریشان تھی۔ نشو کے ذریعے خودکشی کرنے کے بعد اس کے اہل خانہ نے تھانہ جا کر انسپیکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، لیکن سرکل افسر CO سنتوش کمار موقع پر پہنچے، اہل خانوں کو یقین دہانی کرائی کہ معاملے کی جانچ کی جائے گی۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی چوری کے معاملے کو لے کر کے بھی کس طرح یہاں کی پولیس غنڈہ گردی پر اتر آتی ہے اور جانچ کے نام پر جو ہے لوگوں کو مرنے تک مجبور کر دیتی ہے۔ ناظرین، ایک BJP کارکن جو زخمی ہو گیا تھا حملہ آوروں کے حملے کی وجہ سے، اس کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر آ رہی ہے کشمیر سے۔ وسطی کشمیر کے قصبے بڑگام میں اتوار کو مشتبہ ملیٹنٹوں کے حملے میں زخمی ہونے والا BJP کارکن پیر کی علت صبح سری نگر کے شری مہاراجہ ہری سنگھ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 38 سالہ BJP کارکن عبدالحمید نجار ولد جمال نجار ساکنہ موہن پورہ پیر کی علت صبح قریب 5 بجے ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ عبدالحمید نجار کو پیٹ اور ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ آپریشن کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا ہے۔ اس طرح جو لوگ حملوں میں زخمی ہو رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو اطلاعات دی تھی کہ کس طرح یہاں پر جو ہے لگاتار حملے کر رہے ہیں، اور بالخصوص BJP سے وابستہ کارکنان اور لیڈران جو ہے اس وقت یہاں کی جنگجوؤں کے نشانے پر ہیں۔ ناظرین، سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے خود اس بات کی اطلاع دی ہے کہ وہ کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں، لہٰذا ان کے کانٹیکٹ میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ خود کو آئسولیٹ کر لیں اور باہر نہ جائیں۔ اس بات کی اطلاع اور خود کی جانچ بھی کر لیں، اس بات کی اطلاع خود انہوں نے دی ہے۔ جہاں پرنب مکھرجی نے ٹویٹ کر کے اس بات کو اطلاع دی، انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ وہ کسی اور جانچ کے لیے اسپتال گئے تھے جہاں ان میں کورونا کے علامت ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جانچ کے دوران میں کورونا وائرس پازیٹیو پایا گیا ہوں۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کورونا کس طرح سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں تک بھی نہیں چھوڑ رہا، اور وہاں ہر جگہ ہر شعبے میں جا کر کے کورونا اپنی تباہی مچا رہا ہے۔ باقی ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا
ہنسی اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے۔